السلام علیکم خواتین و حضرات. جناب مرشد کامل سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو سورہ التغابن کے حوالے سے ہم آپ سے پچھلے کافی دنوں سے شیئر کر رہے ہیں. آج اس سلسلے کا فائنل کویشچن آنسر ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والے وظیفے کی مانند سورہ التغابن پڑھنے کے فوراً بعد بھی سونا ضروری ہے؟ تو جناب اس سوال کے جواب کے لیے چلتے ہیں کتاب ارجنگ فقیر کے پیج 64 پر. جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد آپ سورہ التغابن پڑھ لیجئے. اس کے بعد معمول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے. سورہ التغابن پڑھنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سونے کی کوئی پابندی نہیں. یہ پابندی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کے لیے ہے کہ اگر کسی کو اس وظیفے کے لیے عشاء کا وقت سوٹ کرتا ہے تو وہ وظیفہ پڑھنے کے بعد بات کیے بغیر کچھ دیر کے لیے سو جائے. تو میرے اچھے ناظرین، شاہ صاحب نے اس میں ایکسپلین کر دیا کہ آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سورہ التغابن پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ کسی سے چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات سر انجام دے سکتے ہیں، اور پھر فوری طور پہ سونا بھی ضروری نہیں ہے، جب چاہیں سو جائیں. لیکن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا وظیفہ ہے اس میں شاہ صاحب نے تلقین فرمائی ہوئی ہے کہ سونا ضروری ہے اور کسی سے بات بھی نہیں کرنی اس وظیفے کے بعد. اور اس حوالے سے شاہ صاحب نے اپنے مختلف لیکچرز میں یہ ایکسپلین کیا ہے کہ جب ہم کسی وظیفے کے بعد سونا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وظیفے کے چونکہ اثرات بہت تیز ہوتے ہیں اور ان کو سٹور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سو جائے، اس لیے عام طور پہ مرشد یہ ہدایت کرتے ہیں. لیکن سورہ التغابن اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد سونا ضروری نہیں ہے. جناب لیجیے فائنل آج کا سورہ التغابن کے حوالے سے یہ کویشچن آنسر تھا. آپ نے کیسا محسوس کیا؟ اور آپ اپنی زندگی میں اگر آلریڈی سورہ التغابن پڑھتے ہیں یا ان دنوں میں آپ نے پڑھنا شروع کی ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. رخسانہ بشیر کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.